دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قُوا انفسکم واہلیکم نار۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیں میرے ساتھ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا کیا ہے؟ فرض۔ جس طرح نماز فرض ہے بالکل اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے بالکل اسی طرح یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ نماز تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ جس قرآن میں نماز کا حکم ہے اسی قرآن میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اللہ فرماتے ہیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں تو آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے، قیامت کے دن جہنم کی آگ پتھر سے جلائی جائے گی۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلائی جائے گی، انسانوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اس سے اس آگ کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کرنا یا گھر میں دینی ماحول بنانا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا تو تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، دونوں چلے گا۔ دونوں باتیں نہیں چلیں گی شرعی نقطہ نظر سے۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ اب جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں نا، دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تربیت کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ گھول کے کسی کو پلا دیں۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے گلے میں تعویذ ڈالیں اس کی تربیت ہو جائے۔ یہ اگر اس طرح کا کوئی تصور آپ کے دماغ میں ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ یہ نہ آپ گھول کے پلا سکتے ہیں، نہ آپ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے تربیت کرنا بچوں کی۔ اور تربیت ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ تربیت کے لیے آپ کوئی ٹائم متعین کر دیں کہ میں رات کو جب میں جاب سے آؤں گا شام میں تو 7 بجے سے 8 بجے تک بچوں کی تربیت کروں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت ایسا نہیں ہے کہ 7 بجے آپ بٹن دبائیں اور آپ کہیں تربیت سٹارٹ، اور 8 بجے بٹن آف کر دیں تربیت ختم۔ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تربیت کا۔ تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابا گھر میں کس انداز سے بات کرتا ہے، وہ اپنی بیوی سے کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے، بات کس طریقے سے کرتا ہے، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر شوہر کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو اس کی اولاد کی تربیت وہ کر رہا ہے، اس کی اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر والدہ کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ بیٹا بات جب بھی کرنی ہو بے ڈھنگے طریقے سے کرنا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، والدہ بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام، مثلا دودھ پلا رہی ہے صبح، اب والدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے نے دودھ پیا اور ایک دو گھونٹ چھوڑ دی۔ اب والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ساری طاقت تو اس ایک گھونٹ میں تھی، وہ آپ نے چھوڑ دیا، کہتی ہے نا والدہ۔ اب بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بچہ تو وہ ہے جو کہے گا ٹھیک ہے اماں آپ نے کہا، وہ پی لے گا۔ دوسرا بچہ وہ ہے جو آپ کو کہے گا، آپ کے ساتھ آرگیومنٹ کرے گا کہ اماں اگر اسی ایک گھونٹ میں طاقت تھی تو یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا آپ نے۔ جب اماں کہے گی نا کہ ساری طاقت تو ایک آخری گھونٹ میں ہے تو بیٹا کہے گا کہ یہ باقی دودھ مجھے کیوں پلایا۔
اب اماں کا اس پہ ریئیکشن کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ایک ریئیکشن ہے کہ اماں کہے کہ بیٹا دیکھیں اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، اس میں بھی طاقت ہوتی ہے، کسی طریقے سے اس کو سمجھائے بجائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اماں کو غصہ آئے گا کہ ایک تو میں نے تمہارے لیے دودھ گرم کیا، کل منگوا کے رکھا، پھر ابھی ٹھنڈا کیا، پھر یہ کیا، پھر اس کے اندر جناب آپ کو شربت ملا کے دے رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، اپنے احسانات گنوانا شروع کرے، اور تم اپنی دادی کی طرح ایک گز زبان نکال کے میرے سامنے باتیں کر رہے ہو۔ عورتیں بولتی ہی نہیں بولتی، تمہیں میں نے دودھ گرم کر کے دیا، تم اپنی دادی کی طرح ایک گز زبان نکال کے آگے سے کہہ رہے ہو کہ اگر اسی میں طاقت ہے تو باقی کیوں پلایا۔ اب آپ نے تو بات کرنے کو کر دی، یہ بات نہیں ہے، یہ تربیت ہے، یہ آپ نے بچے کی تربیت کی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ آپ نے بچے کی تربیت کر دی۔ تو تربیت کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ تربیت بچے کی 24 گھنٹے ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے ہو رہی ہے، بس آپ نے یہ جج کرنا ہے۔ آج جب آپ گھر جائیں نا تو آج کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اور وہ آپ جج کیسے کریں گے؟ وہ جج آپ ایسے کریں گے کہ میں بات کیسے کرتا ہوں، میری بیوی بات کیسے کرتی ہے، میں بچوں سے بات کیسے کرتا ہوں، میری بیوی بچوں سے بات کیسے کرتی ہے، میں چیختا چلاتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، نماز پڑھتا نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ، میں گھر آ کے فون میں لگا رہتا ہوں، سوشل میڈیا استعمال کرتا رہتا ہوں، یا بچوں کو ٹائم دیتا ہوں نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں آپ جج کریں، اپنے آپ کو جج کریں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بندہ گھر جاب سے آیا، دکان سے آیا، بزنس سے آیا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب بچہ اس کے قریب آیا، ابا 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 بلا رہا ہے، بابا بابا بول کے بلا رہا ہے، اور ابا جی لگے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ، ابا جی لگے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، ابا جی لگے ہوئے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب بچہ آپ کی اٹینشن چاہیے بچے کو، بچہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس سے باتیں کریں، آپ بچے سے ڈھنگ سے بات کریں، آپ کی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ بچوں کے ساتھ ڈھنگ سے بیٹھیں، سارے دن کا آپ کا سٹریس ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جناب لگا ہوا ہے فیس بک پہ، اور فیس بک پہ کیا کر رہا ہے؟ اب کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے تو وہ اس کی حمایت میں کمنٹ کر رہا ہے، نہیں عمران خان کو تم نے گالی کیوں دی، ایسی کی تیسی فلاں فلاں۔ کوئی مسلم لیگ کا سپورٹر ہے تو وہ پی ٹی آئی والے کو گالیاں دے رہا ہے، لگے ہوئے کمنٹ بازیاں ہو رہی ہیں، پوسٹ بازی ہو رہی ہے، یہ پوسٹ کر رہا ہے، وہ پوسٹ کر رہا ہے، یہ فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر پوسٹ کر رہا ہے، وہ فلاں سیاسی لیڈر کی تصویر کر رہا ہے۔ ایسا اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چمگادڑ جب سوتا ہے تو رات کو ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے کہ یہ آسمان کہیں گر نہ جائے۔ چمگادڑ جب سوتا ہے نا رات کو تو کہتے ہیں ٹانگیں آسمان کی طرف اوپر کر کے سوتا ہے کہ آسمان کو میں نے روکا۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ پوسٹیں کر کے کہ یہ سارا پاکستان تو میں چلا رہا ہوں، حالانکہ اپنے بچے کو نہیں چلا پا رہے، آپ اپنے بچے کو نہیں چلا پا رہے۔ تو بھائی آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ کمنٹ لکھتے، پھر کمنٹ کا جواب لکھتے، پھر اس کے جواب میں جواب لکھتے، پھر اس کا جواب لکھتے، پھر اپنے سیاسی رہنما کی تصویر پوسٹ کرتے، پھر کسی کو گالی دیتے۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ تھا، یا اپنے بچے کو آپ اٹینشن دیں، توجہ دیں، یہ آپ کے لیے اہم ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے؟ لوگ آتے ہیں، بچے کی عمر 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، اب آئیں گے مولوی صاحب کے پاس، امام صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے، مفتی صاحب بات کرنی ہے۔ جی کیا بات ہے؟ میرا بچہ 25 سال کا ہو گیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی تعویذ دیں تاکہ وہ نمازی بن جائے۔ بچہ 30 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا بچہ کیا بن جائے؟ نمازی بن جائے۔ تو یہ جو 30 سال تک بے نمازی رہا، یہ کسی وظیفے کی وجہ سے بے نمازی بنا ہے؟ بولیں، یہ کسی وظیفے نے اس کو بے نمازی بنایا ہے؟ کسی وظیفے نے بے نمازی نہیں بنایا، یہ تربیت نے بے نمازی بنایا ہے اس کو، اور تربیت ہی اس کو نمازی بنائے گی۔ اب پھر ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں اتنے غلط معیارات سیٹ کیے ہوئے ہم نے اپنے معاشرتی زندگی کے اندر کہ چیزیں بگڑتی ہی چلی جاتی ہیں، وہ سیٹ ہوتی ہی نہیں۔ اب امام صاحب نے مثلاً کوئی وظیفہ بتا دیا کہ بھائی یہ پڑھیں، اللہ خیر کرے گا، آپ اس کی تربیت بھی کریں، مسجد میں بھیجیں، تبلیغ میں بھیج دیں، سہ روزہ لگوا دیں،
وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کوئی تجویز دے سکے گا دے دے گا آپ کو۔ اب ابا کو ہوش آیا جب بچے کی عمر 25 سال ہو گئی، جب بچے کی عمر 30 سال ہو گئی، اس کو ہوش آیا کہ بچے کو نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اب 2 دن کے اندر میرا بچہ وہ جنید بغدادی بن جائے۔ 30 سال تک جس بچے نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اب ابا چاہتا ہے کہ 2 دن کے اندر وہ حسن بصری اور جنید بغدادی یا شاہ ولی اللہ کی پہنچ تک اور ان کے لیول پہ جا کے بیٹھ جائے، اور جب تہجد بھی پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، عشاء بھی جماعت سے پڑھے، اور جناب بالکل ایسا کوئی بزرگ ٹائپ کوئی چیز بن جائے۔ وہ اب نہیں بنتا، ظاہر ہے 2 دن میں بنے گا نہیں، فطرت کے خلاف ہے، آپ فطرت سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب جب فطرت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی نہیں ہوتا 2 دن میں، آپ ڈنڈا اٹھائیں گے، اس کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ نکلو نماز پڑھو۔ اب وہ آگے سے بدتمیزی کرے گا کہ ابا میں نہیں پڑھتا نماز، میں پڑھ لوں گا، آپ چلے جائیں۔ پھر آپ آگے کہیں گے کہ جناب میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ سرکل سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا۔ ہر چیز میں ہمیشہ اولاد کی غلطی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا وہ والدین کے حقوق کو بیان کیا۔